جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین کرام، اسلامی مہینے کا پہلا اتوار ہے اور معمول کے مطابق بعد نماز ظہر قرآن و حدیث کی روشنی میں درس اور فقہی مسائل کا بیان ہوتا ہے۔ اس وقت قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ المائدہ کی ایک آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف اس فقیر نے حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و عمان والو نے اس میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھو لو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو بھی کوہنیوں تک، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کر لو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں بھی ٹخنوں سمیت دھو لو۔ اس آیت کریمہ سے وضو کی فرضیت کا پتہ چلتا ہے، اور خاص کر نماز کی نیت سے، نماز کے ارادے سے وضو کرنا نماز کی شرط ہے، کیونکہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوگی، تو یہ شرط ہو گئی نماز کی۔ وضو کا عمل ایک عبادت کا درجہ رکھتا ہے، اگرچہ عبادت مقصودہ نہیں ہے، یعنی کہ بغیر نماز کے وضو سے رہنا شرط نہیں ہے، نماز کے لیے شرط ہے، لیکن وضو ایک ایسا عمل ہے جو بلا نماز، بغیر نماز کے بھی بہت بڑا اجر و ثواب کا عمل ہے، اور اس کی بڑی فضیلت، بہت سے فوائد اور برکات ہیں۔ تو برکات کا عقیدہ مسلمانوں میں ہے، بہت ساری باتیں، بہت سارے اعمال برکتوں کے لیے کیے جاتے ہیں، برکت حاصل کرنا۔ اسی لیے ہم کبھی کوئی عمل کرتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں ببرکتی، یعنی اس کی برکت کے ساتھ، ببرکتی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ شروع، اس کی برکت کے ساتھ۔ تو برکتوں کا حصول چونکہ اسلامی عقائد میں سے ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیں آپ، تبرکات ہوتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات، تو وہ اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ برکت حاصل کرنا، چاہے منہ مبارک ہو، چاہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا لباس مبارک ہو،
چاہے عصا مبارک ہو، چاہے ناخن مبارک ہوں، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں حصول برکت کے لیے ان سے استفادہ کیا جاتا رہا ہے، فیض حاصل کیا جاتا رہا ہے، اسی نیت سے کہ برکت حاصل ہو۔ تو برکت کا عقیدہ اپنی جگہ بالکل مسلمہ ہے، متفقہ ہے عقائد اہل سنت کے حوالے سے۔ اسی طرح بات ہو رہی ہے وضو کی، کہ وضو اگر نماز کے لیے ہے تو شرط ہو گئی نماز کی، کہ بغیر وضو کے نماز نہ ہوگی، اور نماز کے بغیر اگر کوئی وضو سے رہے تو یہ بہت بڑے اجر و ثواب کی بات ہے، اور اس کے فوائد، اس کے اپنے برکات ہیں۔ اس لیے آج کا موضوع ہی وضو کی برکات، وضو کے فوائد، اور وضو والے شخص باوضو شخص پر سے بد اثرات کا دور ہونا، یہ بھی معلوم ہوگا۔ قرآن مجید کی آیت شریفہ سے یہ تو معلوم ہو گیا کہ وضو میں جو ارکان اعضاء دھوئے جاتے ہیں وہ 4 ہیں جو فرائض میں سے ہیں، باقی سنتوں میں سے ہیں۔ تو فرائض میں سے 4 اعضاء کا دھونا یہ لازم ہے، بغیر اس کے وضو نہیں ہوگا۔ چہرے کا دھونا، پیشانی کے بالوں کی جڑ سے لے کر ٹھوڑی تک، اور ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت دھونا، یہ دوسرا فرض ہو گیا۔ سر کا مسح، کم از کم چوتھائی سر کا مسح، یہ ضروری ہو گیا، فرائض میں سے شامل ہے۔ اور پیر ٹخنوں تک دھونا، یہ فرائض ہو گئے۔ تو 4 فرض وضو میں ہیں، اگر یہ نہیں ہوں گے تو وضو درست نہیں ہوگا اور وضو نہیں کہلائے گا۔ اب اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ سنتیں ہیں۔ پھر وضو میں بھی اعضاء کا 3 بار دھونا یہ فرض نہیں ہے، یہ سنت ہے، اور جواز کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اکثر تو 3 بار پر عمل کیا ہے، مگر 2 بار بھی کیا، 1 بار بھی کیا۔ تو بیان جواز جو ایک مسئلہ ہے شریعت کا، کہ بیان جواز کے لیے بھی کوئی عمل ہوتا ہے اور وہ عمل قابل قبول ہوتا ہے، تو بیان جواز کے حوالے سے کوئی 1 بار بھی وضو کے اعضاء کو دھو لے گا تو وضو ہو جائے گا، وضو میں کوئی کمی، فرق یا فساد نہیں ہوگا، مگر افضل 3 بار کا دھونا ہے۔ تو وقت کے حساب سے کبھی 3 بار نہیں تو 2 بار یا 1 بار بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا نماز کا وقت بہت تنگ ہو رہا ہو، وقت نکل رہا ہو، اگر وضو میں اعضاء کو 3 بار ہی دھویا جائے تو وقت بھی نکل جائے گا۔ یہ فرض کر لیں اگر آپ مثال کے طور پر، یا جماعت نہ ملے گی اور جماعت کا ثواب حاصل نہ ہوگا، تو چونکہ بیان جواز کے لیے 1 بار دھونا بھی کافی ہے، تو اس وقت وضو کے اعضاء کو 1 بار دھونا ہی درست سمجھا جائے گا، کہ 1 بار پانی بہا دیا جائے، اور پانی بہانے کا مقصد یہ ہوگا کہ ہر عضو پر کم از کم 2 قطرے پانی کے بہہ جائیں، کم از کم 2 قطرے ہر عضو پر، ہاتھ ہیں تو پورے ہاتھ پر 2 قطرے پانی کے بہہ جائیں، اسی طرح ہر وضو پر 2 قطرے پانی کے بہہ جائیں، تو یہ وضو ہو جائے گا۔
پھر وضو میں اگر نیت بھی ہو گئی تو زیادہ مستحب بات ہے، ورنہ وضو بغیر نیت کے بھی ہو جائے گا۔ اسی طرح فقہا نے فرمایا کہ کوئی بارش میں کھڑا ہو گیا ہے اور بارش سے اس کے وہ تمام اعضاء جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں وہ دھل گئے تو بھی وضو ہو جائے گا، وہ وضو مانا جائے گا، اس لیے کہ ان اعضاء پر پانی بہہ گیا۔ تو وضو میں نیت اچھی بات ہے، لیکن بغیر نیت بھی وضو درست ہو جائے گا۔ پھر ترتیب کہ پہلے سنتوں کے طور پر کلی کی جائے، ناک میں پانی چڑھایا جائے، تو یہ ترتیب کے ساتھ اگر جو وضو ہے تو یہ بھی اچھی بات ہے، مستحب ہے۔ بلا ترتیب کے بھی وضو ہو جائے گا کہ پہلے کوئی اور عضو دھو لیا گیا، پھر دوسرا وضو دھو لیا گیا، ترتیب اگر بگڑ گئی، الٹ ہو گئی، لیکن وہ تمام اعضاء جو فرائض میں سے ہیں وہ اگر دھل گئے تو وضو ہو جائے گا۔ تو یہ سہولتیں دین اسلام میں وضو کے حوالے سے موجود ہیں۔ تو وضو میں ایک حدیث پاک بھی ہم سنتے ہیں جو صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف دونوں میں موجود ہے، یعنی متفق علیہ حدیث ہے، اور حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ یہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء فمن استطاع منکم یطیل غرتہ فلیفعل۔ ابو ہریرہ یہ بتا رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت قیامت کے دن اس طرح بلائی جائے گی کہ ان کے چہرے سفید اور ہاتھ پاؤں بھی سفید نظر آئیں گے، جس کا مطلب یہ روشن، کیونکہ سفید رنگ جو ہے روشنی کی علامت ہوتا ہے، کالا رنگ جو ہے وہ اندھیرے کی علامت ہوتا ہے، سیاہی، سفیدی اور سیاہی اپنی جگہ ان کا فرق ہے۔ تو چہروں کی سفیدی، ہاتھوں کی سفیدی، اس کی طرف حدیث پاک میں اشارہ کیا گیا، اور اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب ہے قائد الغر المحجلین، یعنی ان لوگوں کے قائد، اس امت کے قائد کہ جن کی پیشانیاں اور جن کے ہاتھ روز قیامت وضو کی وجہ سے روشن ہوں گے، کیونکہ وہ وضو کرتے رہے ہیں نماز کے لیے، بغیر نماز کے بھی۔ تو جو شخص اس پر عامل ہوگا، وضو پر عمل کرنے والا، انشاءاللہ العزیز قیامت میں وہ اس کا مستحق ہوگا کہ اس کے چہرے بھی سفید نظر آئیں گے، اس کے ہاتھ پاؤں بھی سفید ہوں گے۔ غرہ یہ چہرے کی سفیدی کہلائے گی، اور تحجیل یہ ہاتھ پاؤں کی سفیدی ہوگی۔ تو قائد الغر المحجلین کا معنی یہ ہے کہ وہ ذات پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو پیشوا ہیں غر المحجلین، ان کے کہ جو سفید پیشانی والے اور سفید ہاتھ پاؤں والے ہیں، روز قیامت اس اثر سے پہچانے جائیں گے۔ اب وضو جو ہے وہ اگلی امتوں میں بھی رہا ہے، گزشتہ انبیاء کرام میں بھی وضو کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور ہماری
امت محمدی میں اس میں بھی اس کو ایک خاص درجہ حاصل ہے۔ 5 وقتہ نماز کے لیے اگر کوئی تازہ وضو کرتا ہے تو یہ بھی سنت مبارکہ ہے، اور بیان جواز کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہی وضو سے ساری نمازیں بھی ثابت ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے ایک ہی وضو سے پوری نمازیں ادا فرمائی، یعنی ہر نماز کے لیے تازہ وضو نہیں فرمایا، بار بار وضو نہیں کیا، مگر صحابہ کرام میں بھی دونوں طرح کے افراد ہیں، جو ہر نماز کے لیے تازہ وضو بھی کرتے تھے، اور ایسے بھی ہیں جو ایک ہی وضو سے دوسری نماز بھی ادا کر لیا کرتے تھے۔ شرط یہی ہے کہ وضو کا قائم ہونا ثابت ہو، وضو کا باقی رہنا شک میں نہ ہو، ثابت ہو کہ وضو ہے، تو ایک نماز کے بعد دوسری نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ چنانچہ اگر کوئی وضو ہوتے ہوئے اگلی نماز کے لیے دوبارہ وضو کر لیتا ہے تو اس کو حدیث پاک میں نور پر نور کہا گیا ہے، یعنی وضو خود ایک نور ہے، اب جب دوبارہ وضو ہو گیا تو پھر نور پر نور ہو گیا، جس کو یوں کہا جائے نور علی نور۔ اور حدیث پاک ہے الوضوء علی الوضوء النور علی النور، وضو پر وضو، نور پر نور ہے۔ تو اگر کوئی اللہ کے فضل و کرم سے تازہ وضو کرنے پر قادر ہو، قدرت رکھتا ہے، وقت ہے، شوق ہے، تو وہ تازہ وضو کرے اور اگلی نماز اس تازہ وضو سے ادا کرے، ورنہ وضو موجود ہو تو دوسری نماز ہونے میں کوئی قباحت نہیں، اسی وضو سے جو وضو پہلے موجود ہے۔ بلکہ ایک شرعی مسئلہ کیا ہے کہ اگر آپ کا وضو ہے اور آپ نے اس وضو سے کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی نماز ادا نہیں ہوئی، صرف وضو ہے آپ کا، تو اب نماز کا وقت آنے پر اسی وضو سے نماز پڑھی جائے۔ وضو پر وضو کب ہے؟ نور پر نور، کہ جب اس وضو سے نماز ادا کر لی جائے اور پھر اگلی نماز کے وقت میں تازہ وضو کر لیا جائے تو وہ تازہ وضو کہلائے گا اور وضو پر وضو، نور پر نور ہو جائے گا۔ لیکن اگر وضو سے نماز ہی نہیں پڑھی تھی، کوئی صرف وضو رکھا ہوا تھا، کیا ہوا تھا، تو اب وضو کرنے کی ضرورت نہیں، اسی وضو سے وہ نماز جو آ گئی ہے وہ پڑھ لی جائے، کیونکہ وضو موجود ہے۔ تو اگر ایسا وضو جس سے کوئی نماز نہ پڑھی گئی ہو اور پھر نماز کے وقت دوبارہ وضو کریں تو یہ مکروہ کہلاتا ہے، یعنی کراہت، کیونکہ وضو موجود تھا اور آپ نے اس وضو سے نماز نہیں پڑھی تھی، تو اب تازہ وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بھی مسئلہ ہے۔ تو وضو کے مختلف مسائل ہیں، مختلف اس کی برکات بھی ہیں۔ اب یہاں جو میں نے حدیث شریفہ پڑھی کہ حضور نے فرمایا ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء، میری امت قیامت کے دن سفید چہرے اور سفید ہاتھ پاؤں والوں کی نسبت سے پکاری جائے گی، بلایا جائے گا ان کو کہ آئیں، وہ سفید چہرے والے، وہ سفید ہاتھ پیر والے جن کے چہرے چمک رہے ہیں۔ سفید سے مراد یہ ہے چمک ہوگی وضو کی، جیسے کوئی روشنی چہرے پر ڈالے اور چہرہ چمک دمک جائے، ایسے وضو اپنے اندر یہ صلاحیت اور اپنے اندر یہ برکت رکھتا ہے کہ اس کی وجہ سے چہرے چمک رہے ہوں گے قیامت میں، اور اس سے پہچانے جائیں گے یہ مسلمان ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں وضو کو پسند رکھتے تھے، باوضو رہتے تھے۔ چنانچہ حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت
قیامت کے دن اس طرح پکاری جائے گی. پنج کلیان یعنی چہرے اور ہاتھ اور پیر، ان کی سفیدی والے، ان کی حیثیت سے ان کو پکارا جائے گا. تو فرمایا فمن استطاع منکم، تو تم میں سے جو یہ استطاعت رکھتا ہو، یعنی جس کو یہ اللہ نے شرف دیا ہو، قوت دی ہو، طاقت دی ہو، ان یطیل غرتہ فلیفعل، جس کو یہ استطاعت دے دے اللہ تعالیٰ کہ وہ اپنی چمک دمک دراز کر سکے، طویل کر سکے، تو کرے. یعنی وضو کا خیال رکھے کہ وضو کو دراز کرے. دراز کا مطلب یہی ہو گیا ایک تو کہ 3 بار بجائے ایک بار کے، وہ تو ہو جائے گا وضو، مگر ہر وضو کو 3 بار دھو لے تو یہ ہو گیا درازی، کثرت. اور اس کے علاوہ وضو سے رہنا، باوضو رہنا بغیر نماز کے بھی، یا وضو سے سونا. وضو سے سونے والے کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بشارت دے دی ہے کہ ایسا ثواب مل جاتا ہے جیسے شہید کا ثواب. اور پھر وضو کی برکتوں میں اور فائدوں میں بہت بڑا فائدہ کیا ہے کہ وضو کے ہر عضو کو دھونے سے اس عضو کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. گویا آپ نے دن میں 5 وقت وضو کر لیا تو ایسا ہو گیا کہ 5 وقت وہ گناہ دھل گئے پانی کے ساتھ. وضو کے ساتھ ساتھ ہاتھ دھویا تو ہاتھ کے گناہ، چہرہ دھویا تو چہرے کے اندر آنکھیں ہوتی ہیں، آنکھوں کے گناہ، اور پیر دھویا تو پیروں کے گناہ. یعنی کوئی ایسا گناہ کر لیا ہو پیروں سے چل کر، ہاتھوں سے پکڑ کر، آنکھوں سے دیکھ کر، تو اس طرح ہر عضو سے گناہ دھل جائیں گے. ناک صاف کرنے میں بھی ناک کے گناہ، کوئی ایسی بدبو آپ نے سونگھی جو گناہ میں داخل ہو گئی تو وہ گناہ اس سے دھل گیا. تو اس طرح سے بشارت ہے حدیث پاک میں کہ ہر عضو کو وضو میں دھونے سے اس عضو کے گناہ بھی دھل جائیں گے. تو کتنا بڑا فائدہ ہے کہ نماز بھی ہو رہی ہے اس وضو سے، اور اس وضو سے گناہ بھی دھل رہے ہیں. چہرہ بھی دھل رہا ہے تو چہرے کے گناہ بھی دھل رہے ہیں، آنکھیں دھل رہی ہیں تو آنکھ کے گناہ بھی دھل رہے ہیں، ہاتھ دھل رہے ہیں تو ہاتھ کے گناہ بھی دھل رہے ہیں، پاؤں دھل رہے ہیں تو پاؤں کے گناہ بھی دھل رہے ہیں. تو یہ تو بہت بڑا فائدہ حاصل ہو گیا بندہ مومن کو، یعنی سمجھدار کے لیے، عقل مند کے لیے، کہ اس کو بیٹھے بٹھائے گناہوں کی بخشش مل رہی ہے. اس کے گناہ جو ہیں وہ دھل رہے ہیں، صاف ہو رہے ہیں، مٹ رہے ہیں. یہ تو خوشی کی بات ہے، اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت کو پکارا جائے گا ان کے چہروں کی سفیدی، ان کے ہاتھ پاؤں کی سفیدی کو دیکھ کر. ان کو بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ پکارے گا. چنانچہ دراز کرنا وضو کو، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ فرض سے زیادہ. فرض تو ہے 1 بار، اور سنت ہے 2 بار بھی اور 3 بار بھی. چنانچہ جو 3 بار دھو لیتا ہے تو گویا اس نے وضو کو دراز کیا. جو جب دراز کیا تو پھر اس کا ثواب بھی دراز ہو گیا، اجر بھی اس کا بڑھ گیا، ثواب بھی اس کا بڑھ گیا. تو وضو جو ہے وہ ایک ایسی نعمت ہے جو طہارت کہلاتی ہے، کیونکہ وضو بھی طہارت کا حصہ ہے. اور مسند امام احمد کی ایک حدیث ہے جو حضرت جابر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، حضور نے فرمایا
مفتاح الجنتی الصلاۃ و مفتاح الصلاۃ الطہور، فرمایا کہ جنت کی چابی نماز ہے اور نماز کی چابی طہارت ہے۔ جنت کی چابی نماز ہے کہ جنت کے دروازے نماز سے کھل جائیں گے، لیکن خود نماز کی جو چابی ہے وہ کیا ہے؟ وہ طہارت ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ نماز بھی طہارت کے بغیر تو نہیں ہے، تو لہٰذا جب پہلے طہارت ہو گئی، پہلے وضو ہو گیا، تو آپ نے نماز کی کنجی کھول لی طہارت سے۔ نماز کا تالا طہارت کی کنجی سے کھل گیا، وضو ہو گیا، وضو سے آپ نے نماز پڑھ لی۔ تو کئی فوائد اس وضو سے آپ کو حاصل ہو گئے۔ چنانچہ ایک اور حدیث پاک ہے جس میں ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک بیان فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا من توضع علی طہر کتب لہ 10 حسنات۔ حضور نے فرمایا جو طہارت پر ہوتے ہوئے وضو کرے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی۔ یعنی پچھلا وضو تھا، اس سے نماز بھی پڑھی تھی، اب نماز کا وقت آ گیا دوسرا، اب اس نے تازہ وضو کر لیا، تو حضور فرما رہے 10 نیکیاں اس کے لیے اللہ تعالیٰ لکھ لے گا، 10 نیکیوں کا ثواب اس کو ملے گا کہ اس نے وضو پر وضو کیا ہے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ ثواب پر ثواب، اجر پر اجر۔ تو یہ ایک عبادت کا ثواب ہے۔ تو وضو بھی ایک عبادت ہے، اور جب تک بندہ وضو میں رہتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے اس پر بد اثرات یا خبیث ارواح ان کا کوئی ایسا اثر نہیں ہوتا۔ میرے جد امجد حضرت مولانا الحاج الحافظ الشاہ محمد غلام رسول القادری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جو آپ نے وضو کے بارے میں دوران بیان، دوران خطاب فرمایا۔ عصر کی نماز کے بعد آپ بیٹھا کرتے تھے، روزانہ معمول تھا آپ کا، برسوں معمول رہا کہ عصر کی نماز پڑھ کر بیٹھتے تھے آپ، قرآن مجید کی سورہ نبا کی تلاوت فرماتے تھے، اور اس کے بعد لوگوں کا حال دریافت کر کے پھر بیان شروع فرماتے تھے۔ تو مختلف موضوعات اس میں ہو جاتے تھے۔ جو لوگ ذوق و شوق والے تھے وہ آ کر بیٹھا کرتے تھے، جیسے آپ بیٹھے ہوئے نا، ایسے لوگ آ جاتے تھے، خود بخود آتے تھے لوگ شوق سے۔ تو روزانہ یہ اجتماع جو نشست ہوتی تھی، اس میں آپ نے فرمایا کہ حدیث میں آیا ہے کہ وضو بڑی برکت کی چیز ہے، یہاں تک کہ ایک حدیث میں آیا الوضوء علی الوضوء النور علی النور، وضو کے اوپر وضو، نور کے اوپر نور ہے۔ فرمایا ایسا وضو نہیں کہ وضو کرنے کے بعد فوراً دوبارہ وضو کر لیا، فرمایا یہ تو مکروہ ہے۔ فرمایا وہ وضو کہ جس سے نماز پڑھ لی، تحیۃ الوضو ادا کر لیا، یا تو یعنی اگر کوئی اور نماز 5 وقتہ میں سے نہ پڑھی تو کم از کم تحیۃ الوضو پڑھ لیا، وہ ادا کر لیا 2 رکعت نماز، پھر اس کا جی چاہا پھر تازہ وضو کر لیا، تو یہ اس کی ریاضت ہے۔ فرمایا ایک وضو سے نماز پڑھی اور دوسری نماز کے وقت وضو ہونے کے باوجود تازہ وضو کر لیا تو اللہ نے اس کو نور پر نور بخش دیا۔ فرمایا یہ بڑا ہتھیار ہے مسلمان مومن کا۔ ہتھیار کیوں فرمایا؟ کہ بد اثرات، خبیث ارواح، آسیب وغیرہ
یہ وضو سے دور رہتے ہیں، وضو کی وجہ سے اس شخص سے بھی بھاگتے ہیں، دور رہتے ہیں۔ وضو خود ایک ہتھیار ہے ان کے لیے، ان کے سامنے۔ پھر آپ نے فرمایا، میرے جد امجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، جو باوضو ہوتا ہے اس پر کسی جادو کا، ٹونے کا، کسی خبیث روح کا اثر نہیں ہوتا۔ ہمیشہ ناپاک بدنوں پر، ناپاک تخیلات پر اور ناپاک قلوب پر شیاطین کا اثر ہوتا ہے۔ پاک دلوں سے شیاطین اور ارواح خبیثہ دور رہا کرتی ہیں۔ اصل میں ایک حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وضو کے وقت ایک شیطان ہے جنات میں سے، اس کا نام ہے ولحان۔ وہ کوشش کرتا ہے کہ وسوسہ ڈالے وضو کرنے والے کے دل میں۔ وسوسہ کیا؟ کہ میرا وضو صحیح نہیں دھلا، ہاتھ صحیح نہیں دھلایا، پاؤں صحیح نہیں دھلا، حالانکہ صحیح دھلا ہو، یا میں نے 3 بار نہیں دھویا، میں نے 1 بار دھویا۔ اس قسم کے وسواس ڈالتا ہے، یا یہ کہ یہ وضو اس میں کوئی کمی رہ گئی، اس طرح سے وسوسے۔ تو اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک تو یہ وضو کرنے سے پہلے جو پڑھ لے تو پورا بدن پاک ہو جاتا ہے اس کا اثرات کے حوالے سے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے تو پڑھ سکتا ہے، تاکہ وہ شیطان جو وضو میں رکاوٹ بنتا ہے وہ دور رہے، ولحان جس کا نام ہے، وہ دفع ہو۔ تو حضرت سیدی مرشدی مولانا شاہ محمد غلام رسول القادری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمایا کہ پاک دلوں سے شیاطین اور ارواح خبیثہ دور رہا کرتی ہے۔ فرمایا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتنا بڑا نسخہ شفا مسلمانوں کو بخش دیا۔ پھر فرمایا اہل اللہ کے یہ عمل ہوا کرتے ہیں کہ وہ ہر وقت باوضو رہا کرتے ہیں۔ یعنی اس طرف بھی نشاندہی فرما دی، اہل اللہ، اللہ والے، یعنی عام آدمی تو ہو سکتا ہے نہ کریں یہ بات۔ فرمایا جو خواص ہیں، بزرگان دین، ان کا یہ شعار اور یہ طریقہ رہا کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ باوضو رہتے ہیں۔ نماز میں بھی ظاہر ہے کہ وضو کریں گے، شرط ہے، مگر بلا نماز کے علاوہ بھی وضو سے رہتے ہیں۔ فرمایا یہ ان کا عمل ہوتا ہے۔ اب آپ نے ایک واقعہ بیان کیا حضرت نے مشاہدے کے طور پر۔ فرمایا کراچی میں کسی زمانے میں مکہ مکرمہ کے ایک بڑے عامل آئے تھے جن کا نام شیخ عبید زمزمی تھا۔ اب یہ کوئی 85 سال پہلے کی بات ہے، کیونکہ یہ اس وقت کی بات ہے کہ میرے والد ماجد کے نانا حضرت صوفی سائیں عبد الغنی القادری رحمۃ اللہ علیہ خود حیات تھے، اور ان کو تو پردہ فرمائے ہوئے 82 سال کا زمانہ گزر رہا ہے۔ تو یہ اس سے بھی پہلے کی بات ہے کہ ایک بڑے عامل بزرگ شخصیت تھی شیخ عبید زمزمی۔ فرمایا ان کا شمار عارفوں اور کاملوں میں نہیں ہوتا تھا۔ وہ خود فرماتے تھے کہ میرے پاس کوئی کاملیت نہیں ہے، پروردگار نے مجھے عاملیت کا عمل بخشا ہے، عمل کا کو میں نے چلے کیے ہیں، کچھ عمل کمایا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میرے جد امجد نے کہ اس کا یہ اثر تھا کہ کیسا ہی جنات والا، اثرات والا ان کے پاس آیا کرتا تھا، وہ اس کو نکال لیا کرتے تھے، اس اثرات کو دور کر دیا کرتے تھے۔ فرمایا ہمارے سائیں عبد الغنی صاحب کے زمانے میں تشریف لائے تھے، یہ جو میں نے ابھی کہا نا، اس وقت کی بات، گویا 1938 سے پہلے کی بات ہے۔ 1938 میں تو میرے والد کے نانا صوفی سائیں عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ ان کا انتقال ہو گیا۔
بڑے صوفی شیخ تھے، بڑے کامل بزرگ تھے، صاحب دیوان، صوفی شاعر، صوفی بزرگ. تو 1938 میں ان کا انتقال ہو گیا. 1854 میں وہ کراچی میں پیدا ہوئے تھے. کیونکہ ہمارا خاندان بہت پرانا ہے کراچی میں، باپ دادا پردادا سے چلا آ رہا ہے، 250 سال ہو گئے ہیں یہاں پر. تو اب ظاہر 1938 سے پہلے کی یہ بات ہے. تو فرمایا ان کے زمانے میں تشریف لائے تھے اور کراچی میں کامل گلی میں ٹھہرے ہوئے تھے. صدر کے علاقے میں کامل گلی ہوا کرتی تھی، شاید وہاں ٹھہرے ہوئے تھے، یا اور کسی جگہ ہوگی کامل گلی. آپ نے فرمایا میرے جد امجد نے کہ میں نے مکہ میں ان کے صاحبزادے سے ملاقات کی تھی جن کا نام حافظ احمد تھا، اور انہوں نے ہماری دعوت کی تھی. ان کے باپ جنات کے زبردست عامل تھے، اور سب جانتے ہیں کہ ہندو، پارسی اور ہر مذہب کے لوگ اس عمل کی وجہ سے ان سے کانپا کرتے تھے. آپ نے سب کے ہاتھ میں تسبیح تھما دی تھی کہ میرے پاس جو آئے باوضو آئے. لوگ باوضو ہو کر ان کے پاس آیا کرتے تھے، اور جب تک مجلس رہتی تسبیح پر درود شریف پڑھا کرتے تھے. فرمایا ہمارے سائیں عبد الغنی صاحب کے بعض ارادت مندوں میں سے ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں یہ واقعہ یاد ہے کہ ایک بڑا جاگیردار اپنی لڑکی کا جن اتارنے کے لیے انہیں لے گیا. ان عامل کو شیخ عبید زمزمی جن کا نام بتایا، لے گیا. آپ وہاں پہنچے، مگر آپ کا وضو اچانک ٹوٹ گیا. وضو سے تھے آپ، جب آپ وہاں پہنچے اس کے گھر میں تو آپ کا وضو احیاناً ٹوٹ گیا. آپ نے اپنے خادم سے کہا کہ جلدی کرو، کوزہ لاؤ تاکہ میں وضو کروں. لیکن ابھی وہ وضو کا پانی لے کر پہنچا نہیں تھا کہ اس خبیث روح کو معلوم ہو گیا کہ ایک عامل یہاں موجود ہے. ابھی وہ پانی تک پہنچے نہیں تھے کہ جن نے آپ کی جان پر حملہ کر دیا اور آپ کا انتقال ہو گیا. ان کا شیخ عبید زمزمی کا انتقال ہو گیا. فرمایا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ باوضو شخص پر کوئی خبیث روح حملہ نہیں کر سکتی، یعنی کہ وضو کی برکت ایسی ہوتی. یہ واقعہ آپ نے اس لیے سنایا کہ وضو سے وہ تھے اور وضو ٹوٹا اور جن نے حملہ کر دیا، تو اس طرح ہو گیا. تو جنات جو ہیں کبھی حملے میں کسی کو قدرت الہی میں اگر یہ لکھا ہو تو موت واقع ان کی وجہ سے ہو سکتی ہے. ایک صحابی کی موت حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ان کی موت بھی جنات کے حملے کی وجہ سے ہوئی تھی. تو ایسا ممکن ہو سکتا ہے. وہ تو اگر اللہ کی مشیت میں اسی طرح لکھا ہوگا کہ کوئی سبب بنے ایسا موت کا، تو پھر وہ سبب تو بنے گا. موت کے لیے بھی اسباب ہوتے ہیں نا، وہ اپنی جگہ ہے. لیکن بد اثرات کے روک تھام کے لیے وضو کا بہت بڑا اثر ہے کہ باوضو شخص پر ایسے بد اثرات حملہ نہیں کر سکتے اور وہ پاک صاف رہتا ہے. اور باوضو رہنا یہ بہت اچھی بات ہے. تو اگر اپنے کو ایسا بنا لیا جائے، کوشش کر لی جائے کہ نماز میں تو وضو کرنا ہی ہوتا ہے، لیکن بغیر نماز کے بھی بندہ وضو سے رہے. وضو ٹوٹ جائے دوبارہ کر لے اور سارا دن وضو سے رہے، تو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اگرچہ کوئی ایسی تسبیح جو بغیر وضو کے ہو جاتی ہے، تسبیحات میں سے تو بہت سی تسبیحات ہیں نا جن کے لیے وضو کی شرط نہیں ہوتی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ بغیر وضو کے بھی پڑھا جا سکتا ہے. لیکن اگر ایک شخص وضو کی حالت میں ہے اور اس وقت وہ تسبیح پڑھ رہا ہے تو ڈبل ثواب ہو جائے گا اس تسبیح کا بھی اور باوضو ہونے کا بھی، کہ وضو کی حالت میں وہ تسبیح اس نے پڑھی اور وضو کی حالت میں رہے گا تو اس کا بڑا اثر اور بڑی برکت اس کو ملے گی. تو آج کی اس نشست میں وضو پر میں نے گفتگو کی، آیت شریفہ پڑھی، وضو کے فرائض کے حوالے سے
پھر وضو کی برکات کے حوالے سے حدیث شریفہ پڑھی اور وضو کے موضوع پر گفتگو ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو یاد رکھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورۃ الفاتحہ پڑھیے۔ ہمارے حضرت علامہ کوکب نورانی صاحب کی ہمشیرہ کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے، مجھے اطلاع ملی، بعد میں ملی، موقع پر نہ مل سکی، تو ان کی مغفرت کے لیے سورہ فاتحہ ہم پڑھیں گے اور ایصال ثواب بھی نیت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ یا رحیم یا رحمان، الحمد لرب و شافی لسقیمی والشکر لمن ارحم من کل رحیمی، صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ درس کی نشست اور یہ حاضری ہم سب کی طرف سے قبول فرما، قرآن و حدیث کی روشنی میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے قبول فرما۔ حضور نبی کریم رحمۃ اللہ علیہ شافع المذنبین قائد الغر المحجلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نظر فرما، صحابہ کرام، اہل بیت عظام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین رضی اللہ عنہم اجمعین کی بارگاہ عالی میں نظر فرما۔ حضور سیدنا غوث الاعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں نظر فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام مرشدان پاک جن کا میں نے ابھی نام لیا، حضرت صوفی صاحب عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شاہ محمد غلام رسول القادری رحمۃ اللہ علیہ، والد ماجد مولانا صاحبزادہ علم الدین القادری رحمۃ اللہ علیہ، اور جتنے ہمارے بزرگان دین ہیں خاندان کے، ان کے ارواح کو ثواب پہنچا۔ بالخصوص حضرت علامہ کوکب نورانی اوکاڑوی دامت برکاتہم کی ہمشیرہ محترمہ کی روح کو ثواب پہنچا، ان کی مغفرت فرما، درجات بلند فرما، جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے پیر بھائی بہنیں جو تیری بارگاہ میں پہنچے ہیں ان کی ارواح کو ثواب پہنچا، اور ہم سب کے نام اعمال میں جو ہم یہاں بیٹھے ہیں اجر و ثواب داخل فرما۔ یا اللہ ہم کو باوضو رہنے کی توفیق عطا کر اور وضو کو مکمل کرنے کی توفیق عطا کر، آمین اللہ۔ اور وضو کے اثرات اور اس کی برکات سے ہم سب کو فیض یاب فرما، آمین۔ اے اللہ آج کے درس کے وسیلے سے سب کے گناہوں خطاؤں کو بخش دے، حاجتوں کو پورا فرما، اور بے روزگاروں کو حلال رزق عطا کر، تمام بیماروں کو مجھ گناہگار سمیت شفا عطا کر، موذی مہلک وبا کو دور کر، اے اللہ کل مخلوق پر رحم فرما، بے اولاد کو نیک اولاد عطا کر، بچے بچیوں کے گھروں کو آباد کر، ہر آنے جانے والے کو حفظ و امان میں رکھ، آمین۔ مرشدان پاک کے جان ایمان کا فیض عطا کر۔ ذی قعدہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آج 3 تاریخ ہے، 2 تاریخ ہے، تو 11ویں شریف انشاءاللہ اس مہینے میں چاند کی 10 تاریخ کو پیر کا دن ہوگی، بعد نماز مغرب ذکر اللہ اور فاتحہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی یاد میں۔ اللہ تعالی حاضری کی توفیق عطا کر۔ اجتماعی قربانی کے لیے جو حضرات ہمیشہ کی طرح رابطہ کرنا چاہیں وہ رابطہ فرماتے رہیں، انشاءاللہ ایک آدھ دن میں اس کا بھی اعلان ہو جائے گا۔ اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین آمین۔ یا اللہ آج جو یہاں موجود ہیں ان کے دلوں میں جو نیک تمنا ہے، نیک مراد، تو عالم الغیب ہے،
ان کی نیک تمنا اور ان کی نیک مراد کو پورا فرما. آمین آمین آمین. اپنی بارگاہ سے ان کو مراد اور ان کی تمنا کو پوری فرما دے. اللہم یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب. لا الہ الا